الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کا طریقہ نماز ہم تک پہنچا دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم اس کا ارادہ کر لیں دل میں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے، بعض لوگ مخصوص کلمات ادا کرتے ہیں لیکن حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے اس کی، اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاؤں جسم کے مطابق کھول لیں تاکہ جماعت کی صورت میں دوسرے نمازی سے پاؤں ملانے اور کندھے ملانے میں آسانی ہو۔ صحابہ کرام قدم جو ہے وہ آپس میں ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، سر جھکا ہو اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوں۔ دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ کانوں کو پکڑنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ فاصلہ ہو۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور سینے پر باندھ لیں۔ اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑا ہوا ہو۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یا یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہوں یا امام یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہیں، اور با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ صرف امام کی قرات سنیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یہ سورہ اخلاص یا قرآن کا کوئی بھی حصہ جو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اس طرح کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو۔ جسم کو اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو اور نگاہ زمین کی طرف ہو۔ دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں کھول دیں اور ان سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، جبکہ دونوں بازو پہلوؤں سے دور سیدھے تنے ہوئے ہوں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے میں 3 بار سے زیادہ کے لیے تا کا عدد خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ دعا ایک بار پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کناروں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ فعل جو ہے رفع الیدین کہلاتا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹ آئے، اور سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں،
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے لیے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اس کے بعد گھٹنے۔ کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں پھر ہاتھ، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں اور پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں۔ سجدہ 7 اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیشانی، اس میں ناک کا ابھرا ہوا حصہ بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر رکھیں اور کوہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھیں، اور جماعت کی صورت میں ہاتھ اس انداز سے رکھیں کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھیں، دونوں ایڑیاں باہم ملا دیں اور انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کر لیں اور پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے زیادہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہاں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیں۔ اس دوران اطمینان سے بیٹھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اور گھٹنوں پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع، سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر تقریباً ایک جتنا ہی وقت لگایا کرتے تھے۔ اس دوران یہ دعا پڑھیں رب اغفر لی رب اغفر لی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی دعا بھی پڑھیں۔ پہلی اور تیسری رکعت مکمل ہونے پر دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھیں، اور ہاتھوں کا سہارا لینے کی کیفیت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوں۔ پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت میں بھی گزشتہ اعمال ترتیب کے ساتھ کریں۔ اللہ اکبر کہیں، سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور رکوع کریں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور رفع الیدین کریں اور اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سجدہ کریں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ 3 یا 4 رکعات والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھیں، پیٹھ سیدھی رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اس طرح رکھیں جیسے اسے پکڑا ہوا ہو۔ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ کر دیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں۔ پہلی اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے ہم تو رفع الیدین کریں گے، دوسری اور چوتھی کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے رفع الیدین ہے۔ آخری تشہد میں بائیں کان کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو زمین پہ کھڑا کر دیں اور اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکال لیں۔ دائیں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ کر دیں اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا خم دے کر اوپر اٹھائیں۔ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر ایک حلقے کی شکل بنا لیں اور نگاہ کو شہادت کی انگلی پر رکھیں۔ جب اس حالت میں بیٹھ جائیں تو پھر یہ کلمات ادا کریں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخری تشہد میں درود شریف بھی پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا جتنی بھی آپ مانگنا چاہیں حسب ضرورت و چاہت مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد
پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔